ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. مولانا صاحب، ایک صاحب ہم سے پوچھتے ہیں، سرفراز صاحب، کہ چھوٹی بچی اپنے باپ کے ساتھ عمر کے کس حصے تک سو سکتی ہے؟ بچی باپ کے ساتھ کس عمر تک سو سکتی؟ اس کی عمر کی حد تو نہیں، مگر جلدی بستر الگ کر دے. 2 سال کے بعد ہی نا عدد چھڑانا چاہیے. کئی مرتبہ بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں. یہ ایک باپ کا میں نے کل ہی اخبار میں پڑھا، توبہ کو کرنے والی بات ہے کہ باپ نے اپنی 12 سال کی بچی کے ساتھ بدکاری کی اور فرار ہو گیا. اب پولیس ڈھونڈ رہی ہے. ایک دن ماں کا آیا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ ایک بچے نے بدکاری کی. توبہ. جو بات اللہ کے رسول نے کہی تھی کہ تم قدم بقدم بنی اسرائیل کے چلو گے، جو کام انہوں نے کہی، تو اس میں یہ بات تھی کہ ان میں سے اگر کسی شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا تو ان میں بھی ایسا بدکار تھا. پناہ دے اللہ، جلدی الگ کرنا. بچے بچیوں کو بھی بس 6 سال کی عمر کے بعد ان کو بھی، بچوں کو بھی چھوٹوں کو نہیں اکٹھا کرو، پہلے الگ بستر ہوں تو بہت اچھا. اسی طرح اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی الگ کر دے اور بھائیوں اور بہنوں کو بھی الگ کر دیا جائے. یہ سارا اس مغربی تہذیب کا ہی اثر ہے جو تہذیب ہمارے پاس آ رہی ہے. حلال حرام کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ مغرب کے اندر باقاعدہ طور پر ایک ایسا سیکس متعارف کروایا گیا جسے انسیسٹ سیکس کہا جاتا ہے، جس میں بچوں کے ساتھ والدین اور بہن بھائی آپس میں جائز رشتوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جنسی آسودگی حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک مغرب کی طرف سے آنے والا ایک گندا پھل اب آج کل ہمارے معاشرے میں بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس پر انٹرنیٹ کی دنیا بہت زیادہ آلودہ ہے. آپ اپنے بچوں کو نیٹ اور ٹیلی فون سے زیادہ ہو سکے تو بچائیں. جن کی طرف ہماری نظریں ہیں نا کہ یہ بہت ترقی یافتہ آگے نکل گیا، وہ حیوانیت میں بڑھ گیا کہ باقاعدہ ان حکومتوں نے پاس کرے مردوں کے انکار رجسٹر ہوتے ہیں مرد کے ساتھ ہی نا. تو عمل لوتے قوم لوط والا ہم بس نکاح کر دیتے کہ جو یہ دونوں بس خامد بھی مرد. توبہ تو کرنے والی بات. غرق ہو جانوروں سے بدتر ان کی حالت. جی، دوسرا سوال ان صاحب کا یہ ہے کہ ایک آدمی پر بحیثیت باپ کیا لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات دے یا دلوائے؟ وہ کون سے اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جو باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے سکھا دے؟ میں بڑا فکر مند ہوں، کیا اس کے لیے کوئی قاری رکھ لوں یا خود ہی، جبکہ بچے تو لاڈ پیار کی وجہ سے مجھ سے پڑھتے نہیں. قرآن مجید بھی پڑھائے نا، بہت اچھی بات ہے. سب سے بنیادی چیز تو قرآن ہی ہے نا کہ بچے قرآن پڑھے. مگر جو ہم بڑوں چھوٹوں سب میں آ گیا نا کہ قرآن پڑھنا یہی ہے کہ لفظ پڑھنے آ جائیں، کوئی قاری رکھ لیں، کوئی عین غین ٹھیک نکالے، بس یہی قرآن پڑھنا رہ گیا. جو یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ بھی درست کرو، اس کا معنی سمجھو، پھر جو کہہ رہا اس کے مطابق چلو، جہاں روکتا رک جاؤ، جس کا کرنے کا کہتا کرو. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں اگر پڑھتے تھے آگے نہیں سب کے لیتے تھے، جب کہ دیکھ نہیں لیتے تھے کہ ان پر عمل ہو گیا، جن چیزوں سے روکا وہ چھوڑ دی، جن کے کرنے کا. اس لیے جب قرآن ختم ہوتا تھا ادھر قرآن مکمل ہوتا تھا، ادھر قرآن پر ہمارا عمل بھی مکمل ہو گیا تھا، قرآن کے سانچے میں ڈال جاتے تھے. اب ہمارا حال وہی جو علامہ اقبال کہتے ہیں با یاد اس جزئی کار ہے نداری، کیا یاسین ہے وہ آسان ہے. یہ رہ گیا کہ مرتے وقت یاسین پڑھو جان آسانی سے نکل جاتی. اتنا ہی تعلق ہے مسلمان چہرہ سے اور کچھ نہیں. مردے کی جان نکالنے کے لیے حالانکہ کوئی صحیح حدیث نہیں کہ مردے کے سلانے پر عمل ضرور لوگ کرتے ہیں، حدیث تو نہیں نا صحیح، سارے عالم جانتے. تو یاسین پڑھنے کی بجائے یاسین سمجھو جو کہا گیا وہ کرنا کرانا. دوست پوچھتے ہیں کہ اگر باپ کو خدشہ ہو کہ وہ زیادہ بچوں اب ہم جو مولوی ہیں نا ان کے بارے میں اس نے ٹھیک تبصرہ کیا اقبال لاہوری میں کہ ملا کا کیا ہے واعظ دستان دنو افسانہ. جو ہمارے واعظ ہیں نا عالم، وہ کہانیاں سناتے ہیں
گھڑے ہوئے افسانے ہیں جو بیان کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں لوگوں کو کہ باہر جا کر اور نہ دیکھو، یہاں ہی تم کوئی ڈرامہ دیکھ لو. واحد دستان زنو افسانہ مان آئے پستو ہر پہ لفظ بہت زیادہ لفاظی مضمون کوئی کچھ پلے نہیں لوگوں کے پڑھنا. از خطیب و دہلوی گفتار، اگر حوالہ پوچھیں خطیب بغدادی نے لکھا، دہلوی فردوسی، وہ کتابیں جو جھوٹ پر لکھی گئی ان کے حوالے ہیں. بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار، جو کمزور روایتیں نا ضعیف شاذ مرسل ان سے کام چلا گیا. جیسے یہ بھائی رونا کس کا روئے، مسجد و محراب تباہ ہو گئے، یہاں لوگوں کو صحیح دین ملے کھڑا کہ کوئی راضی اور نہ صحیح بات یہ بھائی حوالہ لینا لو پرکھ لو چلو. ایک صاحب ایک سوال اور پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ایک آدمی اپنے 6-7 بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا آج کے دور میں، اور وہ اپنی ماہانہ آمدن کے پیش نظر یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کم پیدا کرتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو اس لیے نہ قتل کر دو کہ رزق کے خوف کی وجہ سے، تو میں ایسی صورت میں کیا کروں؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی مشورہ دیں. جو پیدا ہو گیا ان کی بھی خودکشی کر دے، ان کو قتل کر دے اور کیا کرے. جو یہی سمجھتے ہیں کہ رزق ہماری محنت سے ملتا ہے، پیدا ہونے والے تو کیا روکیں، جو وہ بھی قتل کرو، ایک آدھ رکھ لو، اگر وہ بھی نہیں رکھنا تو خود عیش کی زندگی گزار دو. صحیح بات، بالکل بے دین. رزق کے بارے میں سوچ کر جو یہ کام کرتا وہ کافر. جو ویسے ہے نا کوئی عورت بیمار ہے نہیں برداشت کرتی وہ الگ بات. یہ رزق کے اندیشے سے جو اوراد بند کرتا وہ کوئی مسلمان. اللہ تعالیٰ رزق کا دامن ہے. وہ قرآن میں کہتا کہ تم جب ماں کے پیٹ سے اپنا رزق لے کر آ گئے اب تک تمہیں مل ہی رہا نا. نحن نرزقکم وإیاہ، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے رہے، ہمیں بھی. ان قتل کان قتل، یہ بچے مارنے بہت بڑا گناہ اللہ نے. یہ کوئی اسلام نہیں بیٹا. یہ اس کافر نظام نے ہمیں مجبور کر دیا نا کہ ہم کہتے ہیں یہاں کیا کھلائیں. ورنہ عرب میں بیٹے جو دے نعمت سمجھیے. بنینا شہودہ قرآن نے کہا مکے کے سردار کا کہ اللہ نے اس پر یہ انعام کیا ہے کہ جب وہ مجلس میں بیٹھتا ہے تو 10-12 بٹے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. روب ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ولید سے بات کرو، ہوش سے کرو. کتنے بچے اس کے ساتھ بیٹھے. اب اس کافروں نے نا تنگ کر دیا، ہمیں بھوکے مار رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، اور ساتھ کہتے ہیں اولاد نہ پیدا کریں. ہمارے گاؤں میں ہی تھا تانج رحمہ، اس کو ہم کہتے تھے اللہ معاف کرے بھائی. بس عیاشی کرتا رہا، جو پیدا ہوتا بس ہونے نہ دیتے. ایک لڑکی ہوئی تھی، بعد میں سب کچھ بند ہو گیا، پھر کوئی بھی نہیں ہوا، دھکے کھا کر مرا. دخل نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ. صحیح. دوست پوچھتے ہیں کہ اللہ پر توکل کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خدشہ لگا رہتا ہے کہ بیٹی کو اسکول وین میں بھیجتا ہوں اور ڈرائیور اسے 5 سال سے لے جا رہا ہے، ڈرا رہتا ہوں کہ کہیں وہ گاڑی کو دائیں بائیں نہ مار دے، یا اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہوں تو چوری ہو جانے کا خدشہ ہے، حالانکہ سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتا ہے. کیا میری یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ پر بھروسے کے منافی ہے یا کوئی میرا بشری عذر سے مانا جائے؟ نہیں، پہلی بات تو آپ کی ٹھیک. یہ جو ڈرائیوروں کے ساتھ ہم بھیجتے ہیں نا، بے شک میں ہوں یہ کوئی یہ ہے بے وقوفی اور نالائکی، وہ بھی بشر ہیں. ہو سکتا ہے گمراہی ہو جائیں، بیٹیوں کو کسی اور جگہ لے جائیں ورگلا کر، یا کسی اور کے ساتھ جلانا لگوا دیں. خود لے کر جانا کوئی بات نہیں، گاڑی کو کوئی نہیں لے جائے گا. آپ اس کو تارا لگائیں، گاڑنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کام ختم. ایک آدمی آیا کسی دوسرے علاقے سے، تو آپ نے فرمایا کس چیز پر آیا؟ اس نے کہا سواری پر. کہاں سواری؟ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ آیا. تو آپ نے فرمایا ایک کلاوت کر گھٹنا باندھو اس کا، پھر اللہ کے حوالے کرو. جو تمہارے بس میں نا وہ پورا کام کرو، احتیاط کرو، آگے اللہ کے حوالے ہے. یہ کوئی حال نہیں بچہ، ہم ڈرائیور وغیرہ رکھ لیتے ہیں، بہت خرابیاں نکلی. دوست پوچھتے ہیں کہ اگر لا علمی میں طاقت ہونے کے باوجود اپنے بچہ یا بچی کا عقیقہ نہ کر سکا اور کس طرف توجہ بھی نہ دلائی گئی، بعد میں اب توجہ دوستوں نے دلائی ہے، تو کیا اگلے بچے یا بچی کے ساتھ اس کا عقیقہ کر دوں؟ اور کیا صرف بکرا کرنا ہی ضروری ہے کہ مہنگا بھی کیا جا سکتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہو پیدا یا تندرست ہو یا مرا پیدا کر دے. ابھی اگر اکیلا ہوگی نا خود ہی کر دے. بچی کا ایک، بچے کے 2، اور اگر اتنی ہمت نہیں تو بیٹے کا بھی ایک کر دے. کہ بکرا ہی ضروری ہے یا مینڈا وغیرہ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، مینڈا بکرا ایک ہی، بھیڑ اور بکرا ایک ہی شمار. اور جانور نہیں کرنا، نہ گائے نہ اون جو ہے نا کتنے بچوں کے ملال اور 7 حصے ہو گئے، یہ بالکل غلط. عقیقے میں گائے اون کوئی نہیں آیا.
یہاں صرف بکرا چلتا. ایک دوست بڑا مسئلہ پوچھتے ہیں جو عموماً آج کل دفتروں میں پیش آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں بحیثیت مینیجر اپنے جونیئرز اور ماتحت کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں، لیکن میرے ماتحت جو ہیں وہ میرے سچے برتاؤ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں جو مینیجر ان کے ساتھ دینی طور پر برتاؤ کر رہا ہے وہ کیا کرے، جبکہ وہ تو میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، میری ڈھیل دیکھتے. مینیجر صاحب اللہ کے ولی ہیں اور ثواب ڈھیر اکٹھا کر رہے ہیں. جو یہ کر رہے ہیں نا وہ نالائق ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. وہ ان کی کمزوری سمجھیں، سادگی سمجھتے رہے ہیں بیوقوف. یہ اچھا برتاؤ کرے اس کے لیے اجر ہے. جیسے ایک آدمی نے کہا میں پڑوسیوں سے سلوک کرتا ہوں، اللہ کے رسول بہتر ہے، وہ میرے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو ان کے منہ میں آگ جو ہے نا راکھ دے رہا گرم گرم، جلتے رہیں گے، تو بس ٹھیک ہی سلوک کرتا ہے. یہ نا اپنا رویہ بدلیں، اللہ توفیق دے. بہت اچھا نیک سلوک کرتے ہیں. ایک دوست نے سوال پوچھا کہ سورہ تغابن میں ایک آیت آتی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی سوائے اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ. اور سورہ شورا میں آتا ہے کہ نہیں، جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یہ دونوں آیتیں بظاہر مختلف ہیں، اس اختلاف کو حل فرما دیں. یہ سوال بہت تھا اور یہ میں نے کاشف سے اب اعلان کر دیں کہ رمضان شریف میں سب لوگ قرآن کا سوال کریں اور مسئلے مثال چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں. قرآن مجید پڑھو، جہاں کوئی آیت کھٹکے نہ کی سمجھ نہیں وہ نوٹ کرو اور پوچھو. قرآن وہ نہ رمضان میں اترنا شروع ہوا، بابرکت مہینہ، اس کا ہی بیان کریں. قرآن ہم سمجھیں اس سے بڑی کیا بات. تو یہ دو آیتیں آتی ہیں، ما صاحب میں مصیبت اللہ بإذن اللہ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پیش آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. دوسری جگہ وہ فرمایا بما کسبت ایدیکم، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. وہ یہ پوچھا ان میں بڑا کنٹراڈکشن ٹکراؤ آتا. بس قرآن کا یہی کمال ہے، جس لیے اس کی مثال جین انسان ہی لاتے. بات ایک ہی ہوتی ہے مگر اس کو آگا پیچھا جو نا بیان کیا. جیسے موتی جو ہے نا سب میں آپ بھی پکڑ سکتے ہیں، مگر جیولر ان کو جس طرح پروستا ہے نا اس ترکیب سے اس میں حسن پیدا ہوتا، ہار بنتا ہے. یہ قرآن بھی جس طرح آگے پیچھے آتے ہیں نا، جس طرح سیٹ ہوا ذرا ہلا دیا جائے ان کو ایک ہے تو آگے پیچھے تباہ ہو جائے گی پوری سے. اب سورہ جو ہے جہاں ما صحابہ میں مصیبہ نا، وہاں قرآن سے نکال کر دیکھیں یہ نیکوں کے بارے میں. نبی اور نیک لوگوں کو جو مصیبت بات کی وہ امتحان ہوتا، ان کے درجے بلند ہوتے. جیسے یوب علیہ السلام 18 سال بھی مار رہے، ان کے بارے میں فرمایا وہ ہے. تب میں نے اشارہ کر دیا کہ آگے پیچھے آپ پڑھ لیں کہ یہ نیک لوگوں پر جو مصیبت، کافر سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہوتے ہیں ان پر کیوں. فرمایا نہیں، وہ عذاب نہیں، نہ کو ان کو تکلیف ہے، وہ ان کے درجے بلند کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے یہ کام ہوتا کہ ان کو آزماؤ اور ان کا درجہ بلند، صبر کرتے ہیں اعلیٰ درجہ پاتے ہیں. جو دوسری بات ہے کرتوتوں، یہ کافروں کے لیے بے دینوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، برے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑتا ہے. وہ بھی بہتری کے لیے، اب بھی شاید سمجھ لیں وہ تنبیہ کے لیے، اور کبھی ایسا نہیں سمجھے تو تباہ کرنے کے لیے آتا. وہ کفار مخاطب ہیں، یہ مومن اور نیک لوگ مخاطب، دونوں چیزیں بالکل صحیح. یہ قرآن شریف کی یہ خوبی کہ آگاہ پیچھا پڑھو کہ سب مسئلے حل. اسی لیے وہاں اگر حافظ کو پڑھے جہاں یہ آئی نا بات کہ جب تم اللہ کے دن سے، وہاں پھر اللہ کہتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دل کو ہدایت دیتا نا وہ سمجھتا کہ یہ اللہ میں کرم، جس کے دل کو اللہ نے ہدایت دے وہ برا نہیں مناتا. وہ کہتا میرا تو درجہ بلند ہو، ترقی مل رہی. وہ بروں کے لیے کہ جو کرتوت تم اس کے کچھ. وہاں بھی کہا کہ سارے جرموں کی پکڑ نہیں، وہ یعفو عن کثیر، بہت اللہ بھی نظر انداز کر رہا، ورنہ تمہیں تباہی کر دیتا. اللہ. محمد صالح صاحب پوچھتے ہیں کوئی مولانا، رہ جائے بات سمجھنے والی تو پھر پوچھ رہے ہیں دوبارہ. محمد صالح صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب نماز میں آنکھیں کس جگہ پر رکھی جائیں؟ مصنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آنکھیں بند کر لی جائیں، کھولی رکھی جائیں، یا بالکل ہی سر جھکا لیا جائے؟ برائے مہربانی ذرا اس کے بارے میں صحیح وضاحت فرما دیں تاکہ ایزی ہو کر نماز پڑھ سکیں. روایت میں جو آتا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک سجدے کی جگہ سے آگے نہیں جاتی. اب اس کو کئی ہمارے اہل حدیث دوستوں نے سمجھ لیا کہ رکوع میں جائے جہاں جیتے سجدے والی جگہ دیکھ. حالانکہ وہاں یہ بات نہیں آئی تھی کہ سجدے والی جگہ، سجدے والی جگہ سے آگے نہیں جاتی. اگر زیادہ بھی دیکھیں سجدے کی جگہ سے آگے، باقی جتنا پاؤں کی طرف لائیں اتنی نیکی اس میں آ جائیے. سجدے والی جگہ کو دیکھیں آپ جب کھڑے
زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے، زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں، بس سجدہ جہاں کرنا وہاں تک آپ دیکھ سکیں۔ رکوع میں جائیں تو دونوں پاؤں کے درمیان دیکھیں تاکہ سر بھی جو ہے نا کمر کے ساتھ سیدھا ہو جائے اور تکلیف بھی نہ ہو، عاجزی بھی ہو۔ اگر ایسا کر کے آپ دیکھیں کیا یہ، اور جب اتحیات بیٹھیں تو گود میں دیکھیں، اپنی گود کی طرف دیکھتے رہیں، یہ اصل طریقہ ہے۔ باقی اگر زیادہ سے زیادہ کبھی آگے نگاہ جائے تو سجدے کی جگہ سے نہ آگے، یہ پھر بے ادبی ہو۔ ایک دوست علی زیب صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ یہ شیعہ حضرات جو اپنی نماز فجر میں بھی اور دیگر نمازوں میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا ہم بھی اس طرح کبھی کبھار پڑھ لیا کریں؟ اس طرح ہم شیعہ تو نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کو چاہیے کہ شیعہ بھی ہو جائیں، شیعوں کو چاہیے سنی بھی ہو جائیں، انسان بنو، ٹھیک ٹھیک ہو جاؤ، کیا بنا رکھیں تم نے گروہ کے وہ شیعہ یہ سنی، مسلم بنو، اللہ کے رسول کی امت ہو تم بھائی، طریقے نماز کے سب ٹھیک، یہ قنوت پڑھنا بھی برا نہیں، پانچوں نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم محض حدیثوں کے جو بہت گرو گنٹار ہیں نا، حافظ ابن اعظم، وہ تو کہتے ہیں پانچوں میں شیعوں کی طرف پڑھو، وہ کہتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں منسوخ ہوگی، ہر شے کو کہہ دیتے ہیں منسوخ، کب منسوخ کی؟ حضور پانچوں نمازوں میں کرتے تھے، اس لیے یہ کر لینی چاہیے۔ اب زیادہ سے زیادہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو اس وقت کر لو، عام حالات میں نہ کرو، ورنہ یہ قنوت جو ہے نا عاجزی سے کوئی دعا کرنا، قنوت کوئی دعا نہیں، یہ اللہ مہدنی اللہ میں نصر، یہ بھی نیک لوگوں نے پڑھی، باقی اس پر بند نہیں۔ ربنا تیرا ربنا ربنا، آپ جہان کی دعائیں کر سکتے، جو عاجزی سے کریں گے، عاجزی سے دعا کو عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں، اس پر پابندی نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے بہت طرح دعائیں مانگی، اس لیے آپ جتنا جی چاہے مانگیں، پانچوں نمازوں میں آپ بھی یہ کر سکتے، اور جب حالات خراب ہوں، پریشان، اس وقت تو کرنی چاہیے۔ رکوع سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں، جب سورت ختم ہو ہاتھ اٹھا لیں، دعائیں کرتے رہیں، پھر رکوع کو جائیں، اور رکوع کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ربنا کر ہم کیا کر دعا کرتے ہیں، پھر سجدہ۔ یہی قیامت ہے۔ اللہ، اگر کچھ چیزیں بند بھی کر دی جائیں تو کوئی بات نہیں، پھر لائٹ تھوڑی سی رہے، اور کرو شاباش، کر لیا کریں دعا، کبھی جی چاہے نا ہاتھ اٹھا لیا کریں نماز میں اور دعائیں کیا، صحیح حدیثوں میں ذکر ہے، کوئی بری بات نہیں۔ مولانا اس میں یہ بھی ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ جو قنوت نازلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے دشمنوں کے لیے، اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، نماز فجر کی اس کی رہ گئی جماعت کے ساتھ، تو اس میں کیا قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے؟ وہ بتا دیا نا، قنوت نازلہ پانچوں نمازوں میں آپ پڑھیں، مغرب اور جو فجر اس میں زیادہ پڑھتے تھے، باقی نمازوں میں اکیلے میں بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھ دعا کر لیا کر، دعائیں کریں گے تو پھر نماز میں بڑی جان پڑ جائے گی، بالکل بہتر بن گئے، آپ اپنی ضرورتیں مانگیں اللہ سے۔ ظاہر شاہ صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، نہج البلاغہ جو حضرت علی کی طرف منسوب ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ساری کی ساری صحیح ہے یا اسے ساری کو غلط سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اس کو صحیح یا غلط کہنے کا کیا معیار ہے؟ میری اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ ظاہر شاہ صاحب ہماری دوست ہیں۔ اللہ خیر سمجھ۔ نہج البلاغہ بھی دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، جیسے رسول اللہ کی طرف جو باتیں منسوب ہیں، حدیث کہتے ہیں، وہ ساری نہ صحیح ہے نہ غلط ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے کہ ان کے بیان کرنے والے کیسے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شریف الرضی نے یہ اکٹھی کر دی اپنی طرف سے جعلی، جھوٹ بولتے ہیں، یہ سنی بالکل ظلم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں روایتوں کی کتابوں میں حضرت علی کی یہ خطبہ خاص ہے، سنیوں کی کتابوں دوسرے، مگر جیسے دوسری باتیں ہیں راوی، ان کا بھی حال یہ، بہت شیعہ عالموں نے اس کی تخریج کر دی ہے، جن جن کتابوں سے لیے گئے تھے، اور راویوں کا بھی بتا دیا کہ یہ بہت بڑے غیر مت، حضرت علی کا نہیں غلط بیان نہ ہو، قصے جھوٹے ہیں بنائے ہوئے، مگر یہ حضرت علی نے کہا یہ نہیں کیا، جیسے حضور کی حدیثیں ہم پرکھتے ہیں ایسے ہی، تو نہ ساری کو جھوٹی کہنا چاہیے نہ ساری مان لینی چاہیے۔ خود شیعہ بھی ساری نہیں نہ مانتے، جب ان کی کتابوں سے ٹکرا جاتی ہیں بڑی، وہ کہتے نہیں اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں بہت صحیح۔ محنت بہت کی ہے سید شریف علی نے، کہ جہاں جہاں کتابوں میں حضرت علی کا کوئی بیان تھا، کوئی خط تھا، کوئی خطبہ تھا، اس نے اکٹھے کیا۔ صحیح۔
ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب سونے کا نصاب پہ زکوٰۃ جو ہے وہ 7.5 مصر میں نا اس دور میں بہت بڑے علامہ ہوئے ہیں، مثلا ان کا سلفی قائل حدیثی تھا شیخ محمد عبدو. اب مصر میں اور شام وغیرہ میں جتنے بڑے بڑے عالم نا ذہن کھلے والے سب انہیں کے شاگرد. تفسیر ان کے شاگرد سید رشید رضا نے لکھی ارملا. انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا نا اب وہ عربی کے عالم تھے، انہوں نے کہا کیسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے یہ کلام نہیں پڑھا. قرآن کے بعد جو کتاب پڑھنے کی وہ نہج البلاغہ ہی، کوئی جن انسان اس کے برابر کی چائے نہیں بنا سکتا، کوئی ایسے خطبے دے سکتا. اور پھر انہیں حاشیے لکھے، میرے پاس وہ عربی اور اس کے ساتھ جو حاشیے نا ان کے بعض لفظوں کی تشریح کی شیخ محمد عبدو. تو پڑھے ہی نا کہ شیعہ فلاں سب ظالم لوگ، شیعہ کی ہوں یہ سنیے، سب کتابیں پڑھو، اچھی باتیں لے لو، جو نہیں صحیح معلوم ہوتی چھوڑ دو. اللہ اکبر. مولانا صاحب دوست پوچھتے ہیں سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ ہے، ہیرے جواہرات کا نصاب زکوٰۃ کیا ہے، اس کے بارے میں وضاحت بتا دیں. سونا جو ہے نا 7.5 تولے یہ سے زیادہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی. جب ہو جائے پھر شروع سے سب پر ہی. اگر 7.5 تولہ نہیں ہوتا معافی ہے، 7.5 ہو گیا یا اس سے بڑھ گیا پھر شروع سے لے کر سارا استعمال کر کے اس پر دینا 40واں حصہ. ہیرے جواہرات پر کوئی زکوٰۃ، کروڑوں اربوں کے ہیرے جواہرات ہے اس کے پاس کوئی نہیں. یہ اگر بیچیں گے تو جو حصہ آئے گا نا پھر پیسے وغیرہ وہ دوسرے پیسوں کے 7 سال بعد حصہ 40واں حصہ دیں گے. سونے چاندی والی ان پر بات نہیں ہے، ہیرے جواہرات پر کوئی زکوٰۃ نہیں. پیسے ان کے اگر کوئی بیچنے کے بعد حاصل کر لے تو رقم والی پھر لگے. ایک دوست فرحان عباسی صاحب اس وقت UAE میں، وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب 2006 میں UAE میں نوکری کرنے کے لیے آیا، یہیں پہ رہا، 1 سال نوکری کی اور اس کے بعد وہ نوکری جاتی رہی. بیوی میری نے استخارہ کیا تو اسے خواب میں اچھی چیزیں نظر آئیں، اچھے کپڑے نظر آئے. اس نے کہا کہ مجھے تو اس استخارے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آپ کو کوئی اچھی نوکری ملنے والی ہے اور میرا دل بھی مطمئن ہے. میں اس کے خواب کے بھروسے پر کیا کروں؟ مجھے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے. کیا یہ استخارے کا طریقہ درست تھا اس کا یا نہیں؟ نہیں، استخارے کا طریقہ تو سارے مسلمانوں کا غلط ہے. پوچھتے پھرتے ہیں قرآن سے استخارہ نکالو فلاں طریقے سے، کوئی استخارہ نہیں بتا سکتا، بالکل ٹھگی ہے. کون جانتا کل کیا ہو، جھوٹ بولنے کو وہی آئے گا. استخارہ جو اللہ کے رسول نے بتایا وہاں نہ کوئی خواب آئے گا نہ کوئی اشارہ ہوگا، صرف 2 رکعت ہوش اللہ سے پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کچھ نہیں جانتے تو سب ہم بے بس ہے تو قادر ہے. اگر یہ کام ہماری دنیا اور آخرت کی بہتر ہے تو ہونے دے اور برکت دے. اس میں غلط ہے تو ہمارا دل سے پھیر دے اور کوئی اچھی طرف لگا دے. بس اس دعا کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، جدھر وہ لگا دے. جو کہتے ہیں 100 دائیں طرف پھر کوئی خواب آئے گا اتنے دن کرو، یہ بھی اپنی طرف سے بناتی بات. کوئی بعد میں الہام اور وہی نہیں ہوگی. بس دعا کریں، سچے دل سے کرے تو اللہ خود ہی پھرنا جو بہتر ہوگا اس کے طرف لگا دے. اور اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو بس یہ کرتے رہے اللہ خیر لی وقت تک. کوئی بندہ نہ چھوڑے اس کو روزانہ. جو اچھا پہلو ہوگا نا کاروبار میں، رشتوں میں، جدھر جانا اس کا قدم ٹھیک طرف ہی اٹھے. یہ ہر بندے کو ہر وقت پڑھنا چاہیے کہ جو بہتر ہے ادھر بدلے لے. اللہ خیر لی خیر زیر خیر جی، اور وقت تر میرے لیے بہتر کر اور جو اچھی بات ہے وہ پسند کر. یہ بنا بنایا استخارہ اللہ خیر لی وقت تر. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے مولانا صاحب جو حالیہ انتخابات ہوئے اس میں مذہبی جماعتوں کو بہت سخت قسم کی شکست ہوئی، میرا بہت دل ٹوٹا اس بارے میں، آپ وضاحت فرما دیں یہ شکست کیوں ہوئی جبکہ وہ کھڑے بھی تھے اور نیک لوگوں کو چنا نہیں گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے جب کہا نا کہ آپ پہلے دن ہی کھڑے ہو جاتے خلاف کی، انہوں نے کہا جس نے کھیتی بوئی نہیں نہ بھی پکی کاٹنے کے لیے نادان ہے. یہ دینی جماعتوں کو کس نے کہا تک تمہیں اس میں ایسا؟ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ موقع ہے نہیں، مانتا ان کی کوئی نہیں، کھڑے ہو جاتے. اب بدلی پھیل گئی، اگلی مرتبہ اتنے ووٹ بھی نہیں ہوں گے. یہ کیوں نہیں واپس لوٹ چلو کام کرتے جیسے لوگوں کے ذہن؟ لوگ پہلے تیار ہوں کہ دینی جماعتیں ٹھیک ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا پھر ہی ووٹ ملیں گے. ووٹ کوئی آسانی سے دیتا، اس لیے اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور سارے کام چھوڑ کر یہ دینی جماعتیں خدا کے نام پر کریں نا، محلے محلے گلی گلی سکول اور کالج کھولیں. اور وہ سکول اور کالج ایسے نہیں صرف پڑھانا والی نوکریاں کریں، وہ کریں جو اسلام کا نظریہ طاہر مودودی صاحب نے دیکھا. نہ اس وقت کوئی قدم اٹھایا گیا. اگر اس وقت مودودی صاحب کے وقت میں اٹھ جاتا نا، آج 60-70 سال میں گھر گھر جماعت چلانے لگی. اب سرکاری اسکولوں اور کالجوں سے کیا ان میں دین آئے گا؟
اسلامیات ایک پیریڈ رکھا ہوا، وہ بھی سمجھے اسلام سے مذاق ہے۔ بچے سارے کمروں میں لادینی پڑھتے ہیں، ساری سائنس اور فلسفہ نے بتاتا ہے کہ دنیا خود ہی بنی چل رہی ہے، ادھر اسلام سناتے ہیں۔ اس لیے بچے یا حاضری کی غرض لگواتے ہیں وہاں، یا اس ٹیچر کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ سب سے کم ادب نا اسلامیات کا پیریڈ ہے جی۔ لوگوں کی نظر میں شاہی کوئی۔ آپ یہ کریں جیسے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جتنے ہیں نا علوم، سائنس، سائیکالوجی، دوسرے، ان میں ساری باتیں نہ سچی ہیں نہ جھوٹی، کچھ فیکٹس ہیں، واقعی صحیح باتیں ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ بات صحیح کر، لیبارٹری میں مرموز ہے۔ کچھ تھیوریز ہے، خیالی ہے پلاؤ، یہ اس سے پتہ چلتا ہے یوں ہوا ہوگا ہی ہے، سائنسدان ہی مانتے ہیں، مگر اس کو ہے بنا دیا۔ اب یہ بات جو ہے کہ انسان بندروں سے طرح کی، کوئی نہ ڈارون کے پاس نہ کسی نہ بنتا دیکھا، یہ کوئی صرف ایک خیال ہے، حالانکہ سائنس کی بنیاد حقائق پر ہے کہ جو صحیح چیز سامنے آنکھوں سے دیکھے، یہ کچھ نہیں، فلسفہ کو سیٹ دیا نا اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ساری باتوں کا جائزہ لے کے حقائق الگ کیے جائیں، تھیوریاں الگ کی جائیں، اور پھر یہ سارے علم دیندار پروفیسر جو قرآن حدیث کے بھی ماہر ہوں وہ ان علموں کو تیار کریں کہ ہر کمرے میں نا بچوں کو خدا نظر آئے، ہر علم میں پڑھیں کہ یہ اپنے آپ ہوا نظر آتا، یہ سائیکالوجی، فزکس، سارے کیمسٹری کیا بتاتے ہیں، ہر سیٹ ہونی چاہیے کہ ویسے ہی ہے، سیٹ ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اللہ ہی اللہ ہر طرف جلوہ کر رہا ہے، کوئی اسلامیات کا پیر نہ ہو، نہ کوئی ٹیچر ہو، وہ سارے اسلامیات کے استاد، مگر یہ کام ہے بابا بہت اونچا، اس کی طرف ہوتا کوئی نہیں، نہ کوئی جماعت نہ۔ اس لیے جب تک یہ نظام تعلیم میرا بیٹا، جیسے ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، پیغام دیا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے نرم جس طرف چاہے ادھر کو۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ حال تھا ہمارا، انہوں نے ایسا تعلیم کا نظام پھیلا، پڑھتے پڑھتے دیندار گھرانوں میں لوگ بے دین ہو گئے، نمازیں چھوٹ کی، پیپر بھی آ گئی، آنا ہی تھا جو انہوں نے بڑھا تھا، اس کا یہی نتیجہ نکلا۔ ہم نے ادھر بچے بچیاں بھیج، اپنا کوئی نظام تعلیم لوگوں نے نہیں بنایا۔ پاکستان بھی اتنا ہو گیا، کوئی دینی مدارس نے سب سے خراب، ان میں بچہ نہیں بھیجنا چاہیے، کیا کریں، بنا دیں گے دیوبندی، بریلی، فلاں، کو مسلمان رہے گا، جھگڑا کرنے والا شرارتی بن جائے گا، آگ لگانے والا۔ تو یہ کام ہے بیٹا کرنے کا، تحریک اسلامی، جماعت اسلامی، ڈاکٹر سب چھوڑ کرنا، کوئی نہ جہاد نہ کوئی، کس سے جہاد کرنا، مجاہد کہاں ہے، پہلے آپ ہی نہیں دیندار لوگ بنے، لوگوں سے لڑتے مرتے پھرنا۔ نظام تعلیم کی طرف خدا کے لیے آج صبر کریں، 50-60 سال میں ہر گھر میں جماعت ہی ہو۔ ایک دوست عباس صاحب ہیں، جرمنی سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں جرمنی میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں تھوڑا بہت کماتا بھی ہوں، بمشکل اپنا گزارا کرتا ہوں، میرے والد صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ مجھے نہیں دیتے، اور فیملی ممبرز بھی ایسے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے، لوگوں کو بانٹتے ہیں، ایسی صورت میں کیا ان کی زکوٰۃ لے کر میں اپنے تعلیمی اخراجات پورے کر سکتا ہوں؟ یہ باس بچہ لے لے ان سے، زکوٰۃ کوئی ہے نا، یہ صرف بھوکے ننگے لوگوں کے لیے نہیں، اس غلط فہمی سے زکوٰۃ برباد ہو کر رہے گی۔ زکوٰۃ اچھے عالموں کو، تحریکوں کو، جماعتوں کو، مسجدوں میں کلے جو پودے ہیں اور ہتھیار جو فوج خریدتی، سب کام 8 مصرف ہیں قرآن میں جن میں فیس بھی لگے، ہر وہ کام جو کسی کا ذاتی نہیں، دین کا کام ہے، کوئی مدرسہ چلانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کلے بنانے، سب میں دینی چاہیے۔ اس لیے بچہ پڑھ رہا ہے، نہیں وارد دیتا تو لے، اس کو کوئی نہ اپنے لیے سمجھے کہ یہ گندا مال ہے۔ صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔